آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے تکبر سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. تکبر ایک بہت بڑی مرض ہے. بعض اہل اللہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے کوئی ایسی مرض آدمی کو لگ جاتی ہے، اس کے اندر اندر اس کو کھاتی رہتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا. جب معلوم ہوتا ہے تو وہ مرض بھی اپنے آخری سٹیج پر پہنچ جاتی ہے اور اس کو لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے. تو فرمایا تکبر بھی اسی طرح کی ایک مرض ہے. یہ بھی اندر ہی اندر انسان کو، اس کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کے ایمان کو بھی خراب کرتا رہتا ہے. تکبر کے اندر 3 لفظ ہیں. ایک ہے عجب. عجب کہتے ہیں کہ آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے کہ میں اچھا ہوں. اور ایک لفظ ہے کبر، کہ دوسرے لوگوں پر اپنے آپ کو بلند سمجھے، عظمت والا سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اور تیسرا لفظ ہے تکبر. تکبر کہتے ہیں کہ جو عجب تھا اور کبر تھا، اس کو اپنی چال ڈھال میں، اپنے قول میں، بولنے میں، اس کو اپنے عمل میں لے آئے. اس کو کہتے تکبر. وہ کہتا تھا میں بہت اچھا ہوں، تو پھر عمل بھی ویسے کرنے لگی ہے. کہتے ہیں میں سب سے بڑا ہوں، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کے اندر اس کی چال بھی تبدیل ہو گئی ہے کہ وہ تکبر سے چل رہا ہے. اس کی باتیں بھی اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگی ہے. تو یہ 3 لفظ ہیں تکبر کے بارے میں. اہل اللہ کے ہاں کوئی بھی تربیت کے لیے جاتا تھا تو سب سے پہلا علاج تکبر کا ہوتا تھا. وہ فرماتے تھے کہ اس سے تکبر ختم کیا جائے. یہ مرض ختم ہوگی تو پھر اس کو عبادات بھی، وظائف بھی، اوراد بھی، ہر چیز فائدہ دے گی. اور اگر تکبر موجود ہے اور پھر اس کو دوسرے وظائف بتاتے رہیں تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے. وہ فرماتے تھے ہمارے سید الطائفہ، ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہمارے اکابرین نے یہ فرمایا کہ انسان فنا ہو جائے، بس اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو فنا سمجھ لے اور ہر چیز وہ سمجھے کہ ختم ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرنے ہیں. اس پر محنت فرماتے تھے. یہ اکابر کا طریقہ کار رہا ہے. حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے تھے. وہ اپنا واقعہ خود سناتے تھے. فرماتے تھے کہ جب میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو وہاں جب میں بیٹھتا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارے انسان ہیں، ان میں صرف میں بیل آ گیا ہوں، میں جانور ہوں، باقی سارے انسان ہیں. تو کہتے یہ بات مجھے محسوس ہوتی تھی ہر وقت.
تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے ساتھی حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ ساتھی تھے نا، ان کو جا کر یہ بتائی کہ حضرت میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں، جب میں حضرت کی مجلس میں جاتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سارے انسان ہیں، میں جانور ہوں۔ تو حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہی میری کیفیت ہے، میری کیفیت بھی یہی ہے کہ میں جاتا ہوں تو ایسے پتہ چلتا ہے سارے انسان ہیں اور میں جانور ہوں۔ ہم دونوں چلتے ہیں، شیخ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، حضرت شیخ ہمیں فرمائیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنا یہ ماجرا سنایا۔ سننے کے بعد وہ فرمانے لگے حقیقت یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی یہی سمجھتا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ میں خود اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں اور یہی لگتا ہے کہ یہ سارے انسان ہیں اور ان میں بالکل بیکار اور جانور ہوں بس۔ یعنی شیخ کا یہ اثر تھا کہ اگر ان کے اندر یہ کیفیت تھی تو پھر ان سے متعلقین کی کیفیت بھی یہی ہو گئی۔ حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شورى آفاق کتاب سیرت النبی لکھی اور ان کی کتابیں بڑی علم سے بھری ہوئی، بہت علم تھا، سیرت کی کتاب بھی اتنی ان کی مقبول ترین تھی کہ ہر بات پر انہوں نے ایسا علم بکھیرا کہ وہ بڑی کامیاب ترین کتاب ہو گئی، اور بڑے مصنف تھے حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سلمان تو نے کتاب تو لکھ دی ہے سیرت کی، اپنے اندر تو دیکھ کہ تیرے اندر بھی رسول اللہ کی سیرت ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے اعمال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی سیرت میں نے لکھ کر تو لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، اب میرا عمل بھی اس پر ہے یا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کے پاس بیٹھا رہا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے حضرت کو یہ کہا کہ حضرت میں جانے لگا ہوں، آپ کو نصیحت فرما دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی اپنی ترتیب یہ تھی، ان کا مزاج یہ تھا، کوئی کہتا نا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں تو حضرت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ کے سامنے استدعا کرتے، یا اللہ اس کو میں کیا نصیحت کروں، میری زبان پر کوئی جاری کروا دے۔ تو حضرت نے توجہ کی اللہ کی طرف اور پھر فوراً فرمانے لگے بس آدمی جتنا بھی کام کر لے، جتنا بھی بڑا مصنف اور جو کچھ بن جائے، بس ہمارے ہاں تو اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے، بس اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے۔ اور ایسے کم تر کا جو لفظ بولا نا تو ایک ہاتھ سے ایسے جھٹکا دیا، کم تر سمجھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جھٹکا دیا تو میرے دل پر اتنا وہ جھٹکے کا اثر ہوا، بس میرے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر وہ دنیا کے بڑے مصنف، دنیا کے بڑے عالم، اتنے عظیم علم کے پیکر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب جاتے تھے تو جو ان کے بعد مریدین آئے ہوئے تھے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے تھے بس۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو پھر فلاح کر دیا۔ اللہ والوں کی ایک بات کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی مرض جو ہے وہ تکبر ہے، جب انسان سے ختم نہ ہو اور وہ انسان دل میں یہ سوچنے لگ جائے کہ میں بہت بڑا ہوں، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ اہل اللہ نے اس پر زور دیا ہے اور اہل اللہ نے اس کو ختم کرنے کے طریقے مختلف، وہ شیخ طریقت بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا علاج کس انداز سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کسی مریض کو اس کا علاج کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کا علاج دوائی وہی ہے، آپ کا طریقہ یوں ہے، آپ کا طریقہ یوں ہے۔ تو اہل اللہ کے ہاں بھی یہ ہوتا تھا، شیخ طریقت اگر کسی کو یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ سے تکبر ختم کرنا ہے، کسی کو فرما دیتے تھے کہ آپ نے ہر نماز کے اوپر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرنا ہے کہ میرے بھائیوں میرے اندر تکبر کی مرض ہے، دعا کرو ختم ہو جائے۔ بس ہر نماز آپ کے ذمہ یہی ہے، کھڑے ہو کر مسجد میں سب کے سامنے یہ کہنا ہے کہ میرے بھائیوں میرے اندر تکبر کی مرض ہے، دعا کرو ختم ہو جائے۔ جو آدمی بھرے مجلس میں کھڑے ہو کر مسجد میں یہ کہہ دے کہ میرے اندر تکبر ہے، دعا کرے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی پھر؟ تو یہ علاج کا طریقہ کسی کے لیے اہل اللہ نے یہ طریقہ مقرر کر دیا، کسی کے لیے یہ طریقہ مقرر کر دیا
ان کو حکم فرما دیا بھی آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہر وقت لوگوں کی جوتیاں جوڑا کرو، بس جب بھی لوگ آئیں جوتیاں سیدھی کرنے آپ کا کام۔ تو وہ جوتیاں سیدھی کرتے کرتے کوئی وظیفہ نہیں، کوئی اوراد نہیں، کوئی منازل تھا کہ بس آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جوتیاں سیدھی کرنی ہے بس۔ اور شیخ طریقت پھر یہ سمجھ جاتے تھے اب ان کی کیفیت جو ہے وہ کس انداز سے، مریض کو ڈاکٹر ہی سمجھتا ہے، پھر اس انداز سے ان کو وظائف بتائے جاتے تھے۔ تو اہل اللہ کے ہاں یہ طریقہ کار تھا تکبر سے بچنے کا۔ یہ دیکھیں نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے نا کہ اپنے جو ازار کا کپڑا ہے، پائجامہ ہے، وہ آپ کے ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ٹخنے کے نیچے ان کا کپڑا، شلوار کا کپڑا ہوگا، یہ پائجامہ ہوگا، تو اس کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یوں کہا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے لیے ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو نیچے گراتے تھے نا، ان کے لیے، جبکہ اہل اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تکبر کا خود علاج ہے، یہ تکبر کا یہ علاج ہے کہ مرد اپنے ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رکھے اور اپنی شلوار کے پینٹ اوپر رکھے، اس سے تکبر جو ہے، تکبر سے انسان بچتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کا ایک علاج یہ بھی بتایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جو عاجزی اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دے۔ من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے اس کو۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، جو آدمی اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، بھرے بازار میں گدھے پر سواری کر لیتا ہے، اپنی بکری کو اس کا دودھ خود دو لیتا ہے، اور اس کو اگر باندھنا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے باندھ دیتا ہے، تو فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں آ سکتا، وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ہے سب سے حقیر جو سواری تھی وہ گدھا سمجھی جاتی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھرے بازار میں گدھے پر سوار ہو جائے وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی ہماری سواریوں کے اندر جو ہم جس سواری کو حقیر سمجھتے ہیں اس کے اوپر سفر کریں تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تکبر سے۔ خادم اور نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، فرمایا یہ متواضع آدمی کی نشانی ہے، متکبر کی نشانی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا خود کام فرما لیتے تھے، گھر کے اندر جھاڑو دینا، کپڑوں کو دھو لینا، کپڑوں کو پیبند لگانا، دوسرے گھر کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما لیتے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ کائنات کے اندر، پوری کائنات میں اگر کوئی آدمی تکبر سے کوئی ذات اگر بالکل مبرہ اور پاک تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ٹخنوں کے اوپر کپڑا نہیں آنے دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے حکم ہوا ہے، جو آدمی تکبر کی وجہ سے نیچے گرا ہے وہ اوپر کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے ٹخنے کھلے نہیں رکھے اور آپ نے اپنے گھر کا کام نہیں فرمایا؟ تو آپ سے بڑا متواضع کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی ذات تو تکبر سے بالکل پاک، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے تربیت حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ بازار سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ ان کی خلافت کا دور تھا، تو امیر المومنین بھی تھے، تو انہوں نے کوئی تھوڑے سے گھر کے لیے فروٹ لیے، وہ صحابی فرماتے ہیں 1 درہم کے فروٹ لیے اور اس کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا اور پھر اٹھا لیا۔ تو میں بھاگ کر گیا، میں نے کہا حضرت میرے حوالے کریں، میں آپ کی خدمت بھی کر لوں، موقع ہے، اور میں لے کر چلوں، آپ خود لے کر نہ چلیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اپنے بچوں کا باپ بن سکتا ہے وہ یہ سامان خود بھی اٹھا سکتا ہے، جو بچوں کا باپ بن سکتا ہے وہ سامان بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، خود اٹھا کر لے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بے شمار واقعات، اور ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ کار کہ ہمارے اساتذہ جامعہ باب العلوم کے روڈ پکا کے بڑے بڑے اہل اللہ جو ہمارے بہاولپور کی عیدگاہ میں ہمارے استاد جی حضرت مولانا قاری محمد احمد صاحب مدظل
عید نماز پڑھاتے ہیں، وہ مدرسے کے اندر فرشتہ استاد مشہور ہے، اور ان کی یہی کیفیت ہے کہ وہ تھیلا کپڑے کا اٹھاتے گھر سے، پوری سبزی بازار سے لے کر طلباء پیچھے بھاگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں خود اٹھاؤں، خود اٹھا کر لیتے، کبھی کسی کو شاگرد کو نہیں دی، خود لے کر آتے ہیں، خود گھر لے کر جاتے ہیں، خود سارا کام، اور فرماتے ہیں کہ یہ ہماری اکابرین کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے تکبر جو ہے وہ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دنیا اس کی تعریف کرنے لگ جاتی ہے، تو اس انداز سے بھی اس کے لیے تکبر آنے لگ جاتا ہے۔ کوئی اچھی تقریر کر لے، کوئی اچھی تلاوت کر لے، کوئی اچھا عہدہ حاصل کر لے، کوئی اچھا دنیا کے اندر کام کر لے، ہر طرف اس کی تعریف ہونے لگے، تو اس سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ نے یہ فرمایا ہے اگر اس انداز سے کوئی تھوڑا سا اثر ہونے لگے تکبر کا، فوراً استغفار کی کثرت، اور اللہ کے سامنے یہ دعا کرے، یا اللہ تیری شکر گزاری ہے کہ اس کام کی توفیق تو نے دی ہے، اگر تو نہ دیتا تو میری کیا حیثیت تھی، میں اس کام کو کر سکتا، تیری مرضی کے ساتھ ہی کیا ہے نا۔ دیکھیں اب ایک آدمی مصنف ہے، وہ ایک دن میں کبھی وہ 100 صفحہ بھی لکھ دیتا ہے، اور لکھ کے وہ اتنا ماہر ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ تیز چلتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں قلم اٹھا کے بیٹھا، کئی گھنٹے بیٹھ رہا، ایک سطر بھی نہیں لکھ سکا، کیفیت ایسی اتاری ہو گئی۔ تو اللہ چاہے تو ایک سطر نہ لکھوائے، چاہے تو 100 سطر بھی لکھوا دے، 100 صفحے بھی لکھوا دے، اچھا کام اللہ ہی کرواتا ہے۔ تو اللہ جب کام کراتا ہے شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے کہ تیرا بہت شکر گزاری ہے یا اللہ، میرے اندر کوئی تھوڑا سا تکبر بھی نہ آئے، یہ نہ ہو کہ میرے یہ نیکی ساری کی ساری ضائع ہو جائے۔ اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے، شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے یا تعریف کروا کے، یا دل کے اندر خود ایسی چیز پیدا کر کے کہ میں نے بڑا اچھا کام کر لیا، آگے 2-4 گناہ کروا دی تاکہ وہ ساری نیکی ضائع ہو جائے۔ ایک نماز ہم پڑھ کے گئے تو کہتے بہت نمازیں پڑھنی ہیں، چلو آج چھوڑ دو کوئی بات نہیں، یہی ہوتا ہے نا، شیطان یہی کام کرواتا ہے۔ تو اس کی تو پوری کوشش ہے کوئی ایسی چیز اس کے دل کے اندر پیدا کرو کہ اس کے اندر وہ چیز آئے کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے اہل اللہ نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ تکبر سب سے بڑی مرض ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہے، اس کا علاج بھی شیخ طریقت کے پاس ہی ہوتا ہے۔ شیخ طریقت کے پاس جائیں گے، وہاں رگڑے کھا کر، پہلے تو یہ ہوتا تھا جو شیخ طریقت ہوتے تھے بڑے بڑے مجاہدات کرواتے تھے، اب چونکہ انسان کمزوری آ گئی ہے، اتنے ہم متحمل بھی نہیں ہے کہ اتنے مجاہدات کریں، بڑے بڑے مجاہدے کروائے جاتے تھے، سن کر انسان حیران ہوتا ہے۔ لیکن اہل اللہ جو تشریف فرما ہے وہ اس دور کی ہماری کمزوری کو دیکھ کر بھی وہ علاج بتاتے ہیں اور ہمارا علاج کرتے ہیں۔ تو اہل اللہ سے ربط، ان کے سامنے بار بار جانا اور آنا اور ان کی خدمات میں پیش ہونا، ان سے علاج کروانا تاکہ یہ مرض ہم سے ختم ہو جائے، اس کے لیے تو ہماری پوری کوشش ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی بیماری لگ جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس، حکماء کے پاس تو اتنے وہ چکر لگا لیتا ہے، لیکن اتنی بڑی مرض جو بہت بڑی مرض ہے، جو ایک وقت میں آ کر سارے اعمال کو ضائع کروا دیتی ہے، اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہ ہو، ہمارے پاس اس کے علاج کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے جب ہمارے اندر وہ مرض بڑھ جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہماری بھی انتہا ہوتی ہے، مرض کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، تو سارے اعمال ضائع کروا کے، ایمان خراب کروا کے دنیا سے وہ گزار۔ شیطان کی یہی کوشش ہے۔ اس لیے تکبر ایک بہت بڑی مرض ہے، اس کا علاج فنا فی اللہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر قربان، اور دنیا والوں کو سب کو اپنے سے اچھا سمجھنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ لکھتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا کر فرمانے لگے، میری کیفیت تو یہ ہو جاتی ہے، جو لوگ جو دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان کو میں اپنے سے سب سے اچھا سمجھتا ہوں، ان کے سامنے میں اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھتا ہوں، اور جو کافر ہے نا، بالاحتمال میں اس کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ احتمال ہے، آج تو وہ کافر ہے، کل کو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے عمل مجھ سے اچھے ہو گئے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو گیا، میں تو ضائع ہو گیا نا۔ پھر اس طرح سے اگر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو پھر میری کیا حیثیت ہوئی، آج اس کو میں بیکار سمجھوں۔ اور مسلمان کو، کوئی ایسا مسلمان جو مجھ سے جو ہے بیکار، سب سے بیکار ان کے سامنے میں ہوں، یہ ہمارے اکابرین اس انداز سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور پھر اللہ پاک ان سے اتنا کام لیتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ ان سے تربیت حاصل کر کے جاتے تھے۔ اس لیے اس جو مرض کا علاج ہے وہ انتہائی ضروری ہے،
اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ کی شکر گزاری بھی کریں اور علاج مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے استدعا بھی کریں، اہل اللہ سے تعلق بھی جوڑیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی بہتر بنائے اور ہمارے اتنے اعمال بہتر ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہو جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی